السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کی علمی و فقہی نشست کے ساتھ محمد زاہد اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے شریک گفتگو ہیں معروف دینی و مذہبی اسکالر جناب رضا الدین صدیقی، اور نئی نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں ذیشان حبیب، عامر اقبال، حافظ عمر فاروق اور اعجاز احمد۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، عربی لغت میں معراج ایک وسیلہ ہے جس کی مدد سے بلندی کی طرف چڑھا جائے، اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ روایت و تفسیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف اور پھر اپنے وطن لوٹ آنے کے جسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ معجزہ معراج اتنا محیر العقول ہے کہ اس کا کوئی پہلو حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتا، اور یہاں عقل کو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جناب صدیقی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے آپ شروع کرتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہاں آپ تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، یعنی تمام انبیاء آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، برائے مہربانی وہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم المرتبت معجزہ عطا فرمایا جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے شواہدات اس زمانے میں بھی ہوئے، بہت سی آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائیں، ان کا بیان بھی فرمایا۔ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلوہ آرائی ہے اس کی ایک محاصر شہادت بھی روایات میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد مختلف لوگوں کو، حکمرانوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو کیسر روم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا اور آپ کا گرامی نامہ لے کر حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کے پاس گئے۔ وہ اتفاق سے اس وقت القدس میں تھا۔ تو جب آپ کا گرامی نامہ اسے ملا، اس نے دیکھا، پڑھا، تو وہ سارے جو واقعات ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑا دانا شخص تھا اور معاملات کو سمجھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کوئی مکہ کے کچھ لوگ ہوں اگر یہاں تو انہیں میرے دربار میں بلاؤ۔ اتفاق سے ابو سفیان وہاں پہ موجود تھا، سفر تجارت میں گیا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اور یہ دیکھیے نیرنگی یہ حالات کہ ابو سفیان اس وقت مکہ کا سب سے سرکردہ سردار تھا اور جتنی بھی مہمات تھیں وہی قیادت کر رہا تھا۔ جب اسے بلایا گیا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا گیا، اور کیسر نے کچھ سوالات کیے، وہ محفوظ ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، سیرت کی کتابوں نے ان کو تفصیل سے لکھا ہے۔ ان سوالات کو دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑا سمجھدار تھا اور فہمیدہ تھا، اور وہ ان سوالات، چند سوالات ہیں لیکن اس کے ذریعے سے وہ اس تہ تک پہنچ گیا کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں۔ ابو سفیان کی اپنی روایت ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں درست جواب نہ دوں، لیکن میں ہر بات کا درست جواب اس لیے دیتا گیا کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، یہ بات آگے روایت ہوگی اور عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی پوشیدہ شخصیت تو تھی نہیں، لوگ ان کے پورے کردار سے واقف تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بامر مجبوری ساری باتیں سچ ہی کہنی پڑی۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں جی، ایک اب بات ایسی سامنے آئی ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ کہا ہے کہ وہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہاں آئے ہیں القدس میں، اور انہوں نے یہاں پہ دیکھا ہے نشانیوں کو، اور یہ ہمارے سامنے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس پہ آپ غور کریں کہ مختصر سے ایک عرصے میں کوئی شخص کس طرح مکہ سے بیت المقدس کا سفر کر کے آ سکتا ہے اور واپس بھی جا سکتا ہے۔
تو اس سے پہلے کہ کیسر اس پہ کوئی تبصرہ کرتا، جو بطریق وہاں کا یعنی یوں سمجھیں کہ بڑا مذہبی رہنما تھا، اس نے کہا جی کہ میں اس واقعے سے اور اس رات سے واقف ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ کیسر نے کہا تم کیسے کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اپنا ایک رات مسجد میں عبادت کے لیے تھا، میں بھی تھا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ جب میں واپس جانے لگا تو میں نے معمول کے مطابق دروازے بند کیے۔ جو بڑا دروازہ تھا اسے میں بند کرنے لگا تو میری بڑی کوشش بسیار کے باوجود وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے اور لوگوں کو بھی بلایا اپنی مدد کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک بڑھئی کو بلایا کہ بھئی تم کچھ دیکھو۔ اس نے بھی اپنی تکنیک سے اس کا جائزہ لیا، کچھ اوزاروں کو استعمال کیا، لیکن اس سے بھی کچھ ممکن نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو عمارت کا اوپر کا حصہ ہے وہ قدرے جھک گیا ہے، اور اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، صبح میں مزید اپنے کارندوں کو ساتھ لے کے آؤں گا اور جائزہ لیں گے کہ اس کو کس طرح ہم نے درست کرنا ہے۔ تو ہم نے پھر اسی طرح اسے چھوڑا اور ہم چلے گئے۔ دوسرے دن جب میں آیا تو میں نے اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل اس میں جنبش ہو گئی۔ میں نے اسے بند کیا تو وہ بڑی آسانی سے بند ہو گیا۔ اور یہ جو وہاں پہ بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، میں نے اس پہ نظر ڈالی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس میں تازہ سوراخ کیا گیا ہے۔ جبریل امین جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اپنے دستے مبارک سے اس میں سوراخ کر دیا انگلی کے اشارے سے، اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ تو بطریق نے کہا کہ اس میں سوراخ بھی ہوا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور وہاں پہ بندھا ہوا تھا، اس کے میں نے نشانات دیکھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی علامت ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور ہماری روایات میں یہ بات ہے کہ نبی آخر الزمان نے یہاں پہ تشریف لانا ہے اور انبیاء کی امامت کرانی ہے، اور پھر یہاں سے پھر انہوں نے نشانیاں دیکھنے کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اس کا خود عینی شاہد ہوں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ابو سفیان اور وہ ان کی جو جماعت تھی اس کا کوئی معاملہ نہ بنا جی۔ کیسر نے خود اس کی توصیف کی، ستائش کی، اور اس نے کہا کہ یہ میرا علاقہ ان کے مملکت میں چلا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں۔ تو جب اس کے درباریوں نے یہ سنا تو انہوں نے بڑا ایجیٹیشن شروع کر دیا، احتجاج شروع کر دیا، کیونکہ ماحول سازگار نہیں تھا نا۔ تو اس پر بھی ہوس دنیا غالب آ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، تمہارے عقیدے کا اور وابستگی کا۔ بہرحال تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اب عجائبات سماوات کی سیر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک سیڑھی نمودار ہوئی، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ براق ہی کے ذریعے سے گئے، اور روایات کی تطبیق کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے ہمراہ اور فرشتوں کے جلوس میں آپ آسمان اول پہ پہنچتے ہیں۔ اب یہ سماوات کیا ہے، اس کی حقیقت کو ہم ان مادی رصدگاہوں سے اور وسائل سے اور اسباب سے نہیں جان سکتے، کیونکہ جب بھی سماوات کی بات آتی ہے تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہے، اور قدیم فلسفیوں کے تو اپنے تھے نا کہ کیا خرق اور التئام اس میں ممکن ہے، نہیں ممکن ہے۔ آج جو رصدگاہیں آلات ہیں ان کی بنا پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے فاصلے تک ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں آسمان کا کوئی سراغ نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ جی۔ یہ جہاں تک ہماری نظر پہنچی ہے اور آئندہ بھی پہنچے گی ان مادی اسباب کے ذریعے سے، وہ دنیا مادیت ہی کی دنیا ہے، وہ ٹائم اور سپیس کی دنیا ہے، ان کی نوعیت کہیں نہ کہیں کچھ بدلتی رہتی ہے، خلا میں وزن اور ہوتا ہے، یہاں اور ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال مادہ کار فرما ہے۔ جتنے بھی ہے، چاند ہے، زحل ہے، ستارہ ہے، مریخ ہے، جو بھی ہیں وہ کسی نہ کسی وہ ٹھوس مادی وجود سے ہیں نا، تو یہ مادی وجود ہی ہیں، اور یہ افلاک ہیں۔ ہماری جو کتابیں ہیں اس میں تو یہ تصریح ہے کہ سماوات اور چیز ہے اور افلاک اور چیز ہیں۔ تو یہ جو سماوات ہیں یہ ایک روحانی عالم ہے، روحانی معاملہ ہے، یہ ایک نورانی کیفیت کے مقامات ہیں، اور یہ سماوات کی حقیقت قرآن اس پہ بات کرتا ہے، یہ یقیناً ہیں،
لیکن اسے دیکھنے کے لیے مشکات نبوت سے مستنیر ہونا ضروری ہے۔ اس کو جاننے کے لیے جو علم ہے وہ باطن کا علم ہے، وہ نورانیت کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پہ یہ منکشف ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیر سماوات فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرتیں عطا فرمائیں، بصارتیں عطا فرمائیں۔ تو ان کی جو بصیرت ہے اور بصارت ہے اس کے ساتھ ایک نور کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ایک روحانی کیفیت ہے۔ صرف یہ ہماری جو مادیت ہے یہی کار فرما نہیں ہے۔ تو یہ بات معراج میں ایک پیش نظر رہے کہ سماوات کا معاملہ ایک روحانی اور نورانی معاملہ ہے۔ یہ کوئی ضروری، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے اسباب سے جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ واہ۔ ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدیق صاحب آپ فرما رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آسمانوں کی طرف پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچا، حضرت جبریل امین نے اسے دستک دی۔ اب دیکھیں کہ ایک وہ روحانی عالم ہے، وہاں آوازیں بھی ہیں، وہاں چیزیں بھی ہیں۔ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ آج ایسی آواز سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ تو جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور دو چیزیں آپ پہ کی امت پہ اتری ہیں جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں اتری، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، خواتیم سورہ بقرہ۔ تو یہ یعنی وہ راز ہے۔ اب حضور کا جو قلب مبارک ہے، حضور کی جو سماعت ہے، ان میں ان چیزوں کا ادراک بھی ہے، اور بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم اور فہم اور سماعت و بصارت دی کہ حضور یہ امتیاز بھی رکھتے ہیں کہ کون سا نیا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ علم نبوت ہے جس کے بارے میں ہم کوئی توضیح اور تشریح نہیں کر سکتے، سوائے ان روایتوں کے جو ہم تک پہنچی ہیں اور ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یا وہ تشریحات جو کہ ہمیں روایت کے ذریعے سے میسر آ گئی، ہم ان تشریحات کو بیان کر سکتے ہیں، ہم ان کی حقیقت کو کما حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ تو پھر وہ بڑے احترام سے دروازہ کھولتے ہیں۔ اب یہ مکالموں میں بھی بہت سے راز ہیں، اور یہ بھی ایک فضیلت کے پہلو ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں، اور صالح بیٹا کہہ کر اور نبی صالح کہہ کر وہ آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ سب کے جد امجد ہیں، اور اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ ان کی ایک طرف کچھ روحیں ہیں جو کہ بڑی شاداں اور فراں ہیں، اور دوسری طرف کچھ روحیں ہیں جن کے احوال اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی جیسے کہ ایک مانوی صورتیں ہیں، کتنی روحیں ہیں جو کچھ آ چکی ہیں، کچھ ابھی آنی ہیں، لیکن جو مشاہدات انبیاء کے ہوتے ہیں وہ زمان و مکان سے ماورا ہوتے ہیں، اور وہ حصی چیزیں بعض اوقات مانوی صورت میں، مانوی چیزیں حصی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس میں بھی ایک روحانی راز ہیں۔ اور اسے تو ارباب بصیرت نے لکھا ہے کہ نبی جب کسی علم کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ جس طرف بھی توجہ مبذول کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مظہر میں انہیں اس راز سے آشکار کر دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آزردہ ہو جاتے ہیں، اداس سے ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ ان کی اولاد میں سے وہ سعید لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے اعمال کو اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے اور جان کے اور آپ خوش ہوتے ہیں، اور جو لوگ شومی قسمت سے بدبختی کی وجہ سے جہنم کا شکار ہو جائیں گے انہیں دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں، ابو آدم ہیں، وہ تو سب کے حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ساری انسانیت کے والد ماجد ہیں، تو اس لیے ان کی یہ کیفیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہاں سے آپ آگے جاتے ہیں تو دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور وہیں پہ پھر اسی طرح استقبالیہ مکالمے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے آگے جاتے ہیں۔ اب ہر آسمان کی ایک اپنی حقیقت ہے، اس کے عجائبات ہیں، اور
اللہ ہی جانے، بعض جگہوں پہ کچھ مکاشفات میں کچھ چیزیں بیان بھی ہوئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پہ کیا ملاحظہ کیا، دوسرے میں کیا دیکھا، لیکن یہ کہ ایک آسمان سے ایک آسمان ہے اور یہ جتنی یہ کائنات ہے اس سے وسیع پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، اور اس میں وہ عجائبات ہیں جو پہلے میں نہیں ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجائبات کبریٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ کیا، اور ہر چیز کا ایک اپنا علم ہے اور اپنا راز ہے۔ دوسرے آسمان سے آپ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن کا بحرہ وافر عطا فرمایا، شطر کے حسن کا ایک حصہ، وافر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جتنا باقی بشریت کو حسن ملا ہے آپ کو برابر اتنا ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ کے مقرب ترین نبی ہیں نا، اور جتنے بھی سرچشمہ علوم و خیرات ہیں، جتنی بھی سعادتیں جسے حاصل ہوئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں، پھر یہیں سے تقسیم ہوئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کی تعریف کی، پھر آپ چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب رسولوں میں سے ہیں۔ آج بہت سے ایسے علوم ہیں جن کی روایت حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کہ ان سے بہت سے، خاص طور پر روحانی علوم، اور جو ارباب روحانیت ہیں ان میں ایک رؤوس اربع کی اصطلاح ملتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے خاص طور پر وہ علوم اتارے گئے، اور ادریس انہیں کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کثرت سے جو درس دیا کرتے تھے، تعلیمات دیا کرتے تھے، تو وہ ایک اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ جن سے علوم کے چشمے پھوٹے، اور بہت سی روایتیں آج بھی ان کے علوم کی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا بھی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اب یہ رفت جو ہے یہ مقام و مرتبے کی رفت ہے، یا واقعی انہیں جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق اوپر اٹھا لیا گیا اور آسمانی زندگی عطا کر دی گئی۔ امام فخر الدین رازی تو کہتے ہیں کہ مکان کا لفظ ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ذکر کی توضیح کر دی گئی نا، تو یہاں رفت مکان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکان آسمانوں کی سکونت ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ بہرحال ایک رائے ہے، اور بھی آراء ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی قدر و منزلت میں اور ان کے مقام و مرتبہ میں اور گروہ انبیاء میں بھی ان کی ایک ممتاز ترین حیثیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور وہ آسمان چہارم پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں پانچویں آسمان پہ، تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں بڑی بچاچت سے، اور آپ کے مقام و مرتبے پر رشک بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا جوان میرے باز مبعوث ہوا ہے جس کی امت میری امت پہ سبقت لے جائے گی، اور تعداد میں میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر سفر کرتے ہیں تو آپ ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کی کرسی دیوار کے ساتھ تھی اور آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے، اور آپ بھی استقبال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ وہ تمہارے صاحب سے بہت مشابہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی لڑی سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں یہ ان کے مبارک حلیے کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہ جو تمہارے خاوند ہیں یہ تمہارے صاحب اور جد امجد ابراہیم خلیل اللہ سے بہت مشابہ ہیں۔ تو یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک آپ کو مکاشفہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے تر و تازہ چہرے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے چہرے دھندلائے ہوئے ہیں۔ پھر انہیں ایک تالاب میں دھویا جاتا ہے، اس سے وہ نکل کر آتے ہیں تو پھر ان کے چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ پہلے لوگ تو آپ کی امت کے صالحین ہیں جن کے اعمال نیک ہیں، اور ان کے چہرے روشن اور ہویدا اور خوبصورت ہوں گے،
اور یہ دوسرے وہ ہیں جو کسی وجہ سے جن کے اعمال میں اختلاط آ جاتا ہے، برائیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نورانیت کو بھی بحال کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک توبہ کا ہمارے سامنے ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مکالمہ آپ کا یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور انہیں یہ پیغام دیجئے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور لیکن جو اس میں آپ نے اپنے حصے کا درخت ہے نا وہ خود لگانا ہے، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے، اور دوسری میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جب یہ کوئی پڑھتا ہے جو تیسرے کلمے کے اجزاء ہیں ان میں سے ہر ایک الگ الگ یا مشترکہ، تو ان میں سے جو کلمہ بھی انسان پڑھتا ہے تو اس کے حصے کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ جنت کی زمین تو بڑی زرخیز ہے، لیکن اس میں ہریالی اعمال صالحہ کے مطابق ہوگی، وسعت اعمال صالح کے مطابق ہوگی، اور یہ خاص طور پر کلمات ایسے ہیں کہ جن کو انسان ادا کرتا ہے تو اس کے حصے کا ایک درخت، ایک دائمی نعمت، جنت کا درخت دائمی نعمتوں کا حامل ہوگا، یہ لگ جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں تشریف لے گئے، جس طرح گروہ انبیاء نے مسجد اقصیٰ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو وہاں پہ تمام فرشتوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ عالم بشریت پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت کا اعلان ہے۔ بیت المعمور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت عالم نورانیت پہ نبی کریم کی فوقیت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری کا اعلان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ بشر سے بھی افضل ہیں، آپ عالم نور سے بھی افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد تو آپ ایسی منزلت پہ فائز ہوئے نا کہ جو حقیقت کبریٰ کا مقام ہے، اور اس کا باطنی راز کیا ہے، وہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ نور اور بشر تو ہماری اضافتیں ہیں نا، وہ اللہ ہی جانے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ذیشان حبیب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی صدیقی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جو باجماعت نماز ادا فرمائی، جس میں سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ آپ کے مقتدی تھے، تو یہاں پہ وہ کون سی نماز ہے جو وہ یہاں پہ پڑھائی گئی؟ اس سے پہلے مکہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کون سی نماز اس سے مراد ہے؟ 5 نمازیں معراج کے موقع پہ فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو تہجد کا وقت تھا نا، اس میں مسلمانوں پہ نماز فرض تھی۔ ایک روایت ہے کہ 2 نمازیں فرض تھیں، ایک شام میں اور ایک صبح، کیونکہ اس وقت حالات اور ماحول بھی ایسے تھے نا کہ نمازوں کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا، تو وہی نمازیں فرض تھیں جو کہ مسلمان آسانی سے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے تھے۔ تو نماز تو پہلے دن سے ہی فرض تھی، اور سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھی۔ کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہیں جن کی امت پہ نماز کسی نہ کسی صورت میں فرض نہیں تھی، اور آپ پڑھیں گے تو پھر اس کا ادراک بھی ہو جائے گا۔ کچھ نمازوں کا انتصاب بھی ہے کہ یہ فلاں نبی پہ فرض تھی، فلاں پہ فرض تھی، لیکن یہ اختصار سے یوں سمجھیں کہ ہر نبی پہ نماز فرض تھی۔ روزوں کا بھی جیسے ذکر ہے کہ پہلے بھی امتوں پہ فرض کیے گئے، تو یہ بنیادی فرائض ہیں جو کہ تمام انبیاء لے کر آئے تھے، اور آگے ان کی صورت کیا تھی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں، پھر معراج پہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ جو سفر ہے، حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو انسان دنیا سے جانے کے بعد کسی فرض نماز کا مکلف تو نہیں رہتا نا، وہ یقیناً اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ نبی کا ذوق عبادت یہ ہے کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسے بہت سے صالحین ہیں جو اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا قبر میں نماز پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن کی تلاوت کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ ایک روایت میں تو ایک صحابی نے ایک قبر کے پاس خیمہ لگایا تو انہیں تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز بھی آئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اس صورت سے بڑی محبت تھی اور اللہ نے اسے قبر میں بھی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انبیاء جب آ رہے ہیں تو یہ نماز ایک شکر کی نماز ہے نا جو تمام انبیاء کرام نے پڑھی ہے۔ حضور کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور آپ کو امامت انبیاء عطا کی گئی ہے، اور انبیاء کا شکر یہ ہے کہ انہیں امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر عالم ارواح میں جو وعدہ ہے گویا کہ اس کی ایک صورت بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ نماز نفل نماز ہے جو کہ یمن و برکت کے لیے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ ایسے اوقات نہ ہوں کہ جو ممانعت کے اوقات ہیں، تو آپ جتنے چاہے نفل پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی غیر اعلانیہ کچھ مسلمان اکٹھے ہو گئے تو آپ نفل کو جماعت کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اعلان اذان ہوتا ہے اب وقت مقررہ میں، وہ فرض نمازوں کے لیے۔ تو اگر غیر اعلانیہ کچھ لوگ کسی محفل میں ہیں، باوضو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نوافل اکٹھے ادا کر لیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے غیر اعلانیہ کا کہا گیا تاکہ وہ نماز پنجگانہ سے ان کی مشابہت نہ ہو جائے اور مسلمان اپنے طور پہ کوئی چیز اپنے آپ پہ فرض نہ کر بیٹھے۔ اب اس سے کہ جو آگے کے واقعات ہیں، سدرۃ المنتہا کا صراحت سے ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، افق اعلیٰ کا بھی ذکر ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے عالم میں پہنچ گئے کہ جہاں اقلام تقدیر کی آواز آپ کی سماعت میں آ رہی تھی۔ تو یہ اب ایسی چیزیں ہیں، وہ کیفیات ایسی ہے، وہ جہان ایسا ہے کہ جسے کسی تشبیہ میں، استعارے میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کیفیت کو ہم اپنے انداز سے نہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن پاک نے بھی جس اسلوب سے اسے بیان کیا ہے وہ بڑا ایک ایسا اسلوب ہے کہ جس میں ایک بڑی ایک سرشاری سی پائی جاتی ہے اور ایک خصوصی اہمیت کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین کا مقام ہے۔ سدرہ کا لفظی مطلب تو ہے بیری، وہ ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جو جنت کے جو گوشے ہیں ہر وہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے۔ فرشتے وہاں پہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس کی جو آخری منزل ہے وہ جبریل امین کا ٹھکانہ ہے، یعنی ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان، اس کی شاخیں تو شروع ہو جاتی ہیں نا، وہ گویا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک درخت ہے جس نے کہ اسے بھی اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور کیا کیفیت ہیں، روایت مختلف ہیں۔ اب یہ الفاظ سارے ایسے ہیں کہ جس کی ہم اتنی ہی تشریح کر سکتے ہیں کہ جتنی کہ کہیں ہمیں کوئی لکھی ہوئی مل جائے۔ ان کیفیات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کیفیت کو کیسے کوئی اگر بیان کرے تو اسے کوئی کیا سمجھے گا اور کس طرح وہ ادراک میں آئے گی۔ پھر بھی لفظ ہی رہیں گے نا، مشاہدہ تو اس کا ہو نہیں سکتا۔ تو سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبریل امین کا ٹھکانہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی شرف عطا کیا کہ ان کے ٹھکانے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی محبت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت ہے۔ بعض ایسے واقعات بھی ہیں نا کہ وہی میں کچھ تعطل آیا تو حضور بڑے آزردہ خاطر ہوئے، کیونکہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ کسی بھی وجود سے جب ان کی کوئی ایک تعلق ہو جائے تو پھر اس کا بڑا پاس اور لحاظ کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احساس فرمانے والی ہستی کائنات میں ہے کون؟ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس اللہ کریم کے رسول امت کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں اتنے حساس ہیں، خود اس اللہ کے کرم کا کیا عالم ہوگا۔ جس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ رحمان اور رحیم، اس کی رحمتوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق، مزاج اور کیفیت عطا فرمائے کہ ہم اس کی رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال سے بچیں جو اس کے غضب کو دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ ہماری طرف اس کی رحمتیں ہی متوجہ ہوں، اور یہ اللہ کی توفیق سے بھی ہے۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے کی روایت یہ ہے کہ ایک تخت آپ کے لیے ظاہر ہوا اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ
چلیں تو انہوں نے کہا کہ میری حد یہی تک ہے۔ مولانا روم نے اسے کیا رقم کیا ہے کہ اگر میں سرے منہ بھی یہاں سے قدم آگے بڑھاؤں گا تو میرا وجود جل کر خاکستر ہو جائے گا، تو میں ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی صورت ملکی میں بھی دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 2 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل ملک کی صورت میں دیکھا۔ ایک بار بالکل نبوت کے جب ابتدائی ایام تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتیاق کا اظہار کیا کہ میں آپ کو اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جبریل تمثل بشریت میں آیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب تھے تو حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور مکہ میں بھی وہ جو عام صورت تھی وہ یہ تھی کہ ایک بشری صورت میں متشکل ہو کر آپ کے سامنے آیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو صورت ملکی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پہ انہوں نے اپنے وجود کا اظہار کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے 600 پروں میں سے 2 پر ہی پھیلائے تھے کہ مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لیا۔ اور یہ حضرت جبریل سید الملائکہ ہیں اور وحی کے حامل فرشتے ہیں، ان کے وجود میں کتنی صورت ہے، کتنی طاقت ہے اور کیسا وجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کے آپ کے وجود پہ ایک کپ کپی طاری ہوئی، اور آپ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اور اسی طرح سدرۃ المنتہا پہ بھی جبریل امین آپ کے سامنے اپنی اصل ملکی صورت میں حاضر ہوئے۔ یہاں پہ زملونی کی روایت میں مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی صورت ملکی میں دیکھا، اور آپ کے وجود پہ کچھ دیر ایک راشا سا طاری رہا، کپ کپی سی طاری رہی، پھر وہ کیفیت رفع ہو گئی۔ اگر جبریل امین حقیقت محمدیہ کو دیکھ لیں تو قیامت تک ہوش میں نہ آ سکے۔ وہ اور اس کا اظہار بھی ہوا جب جبریل امین نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب آگے بھی ایک مرحلہ ہے کہ جو سورہ نجم میں یہ آیات ہیں، اس میں کیا ملاقات جبریل امین سے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کی تھی کہ اکثر جو جمہور مفسرین ہیں اور اکابر صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، ان کا روح سخن تو اللہ کریم کے دیدار کا ہے۔ جبریل امین سے ملنا، انہیں دیکھنا، سدرۃ المنتہا پہ جانا، یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، نسل نو کے نمائندوں سے ان کے سوالات لیتے ہیں۔ جی، آپ کیا پوچھیں گے عامر اقبال؟ صدیق صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں جنہوں نے آپ سے ملاقات کی 7 آسمانوں پر، وہ مستقل طور پر آسمانوں پر ہی رہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں رہتے ہیں یا جنت میں رہتے ہیں؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں کس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک سفر ایسا ہے جسے اعلیٰ علیین کا سفر کہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ہے، اور ایک اسفل السافلین کا سفر ہے، وہ برے لوگوں کا سفر ہے۔ جو انبیاء کرام کی حیات ہے وہ بھی دوسرے لوگوں سے منفرد ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا بھی ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب قبر میں ان کا وجود بھی زندہ ہوتا ہے، اب اس میں غلبہ روحانیت اور نورانیت کا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ان کی پرواز بھی جاری رہتی ہے، اور اعلیٰ علیین کے مراتب میں ان کے مقامات بھی ہیں۔ اب ہم اس کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو معراج کا ایک واقعہ ہے نا، کہ معراج کے واقعے میں کس آسمان پہ کس نبی کو مقرر کیا گیا کہ اس نے وہاں کے فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے، وہاں کی مخلوقات کی قیادت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ہم انہیں ان کا مستقل مقام و مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ ہی جانے کہ ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں، لیکن نبی ہیں، ان کی زندگی یہاں کی بھی
مثالی زندگی ہوتی ہے، برزخ کی ان کی زندگی کی کیفیات بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ اللہ کے قرب کے مرتبے میں۔ ہاں جو جنت میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو یہ مانوی ہے، یعنی وہ بات جو ابھی ہونی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مشاہدہ کروا دی گئی ہے۔ قیامت ہوگی، پھر اس کے بعد یوم حساب ہوگا، اس کے بعد پھر جنت میں داخلہ ہوگا، اور سب سے پہلی ہستی جو جنت میں تشریف لے جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان آج جن کا وجود جنت میں نظر آتا ہے نا، وہ مکاشفات و مجاہدات ہیں جس میں مستقبل کو حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جی حافظ عمر فاروق، آپ کا کیا سوال ہے؟ صدیق صاحب سے میرا کویشچن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیحات بتائی امت کے لیے، وہ وہی ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ جی یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا، پھر اس میں ایک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس سے الگ بھی ہے۔ دیکھیں یہ مبارک کلمات ہیں، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روایت میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور تسبیحات فاطمہ میں ہی ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث پاک ہیں، اور ان تسبیحات کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور بلکہ یہ ذکر ملتا ہے کہ قرآن کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اذکار ہیں وہ یہ ہیں، اور کلمہ طیبہ تو افضل الذکر ہے۔ دیکھیں جو بھی کلمات ہیں ان کے بہت سے راز ہوتے ہیں۔ تسبیحات فاطمہ میں بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ رات کو یہ پڑھا کریں گے تو آپ کی دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی، آپ آسودگی محسوس کریں گے، طبیعت میں ایک نشاط اور نئی توانائی محسوس کریں گے۔ تو اس حدیث پاک کی برکت سے ان کلمات کا یہ پہلو سامنے آ گیا۔ تو بہت سے عارفین ان کلمات کی تلقین کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر بکھرا ہوا ہو نا اور اس کی کوئی زندگی کی روٹین نہ بن رہی ہو، اور بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پنجگانہ کی جو اہتمام ہے نا وہ صحیح طرح نہ ہو پا رہا ہو معیار سے، تو انسان ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دے، ان کی برکت سے انسان کی ساری زندگی روٹین میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جو، اور بھی حدیث میں اس کے بہت سے پہلو بیان ہوئے ہیں، اور یہ بڑے مبارک اذکار ہیں۔ دیکھیے نا، ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ دنیا میرے سے روٹ گئی اور میں بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں، تو حضور نے اسے فرمایا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو۔ اب یہ ان کلمات کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو ادا کرنے میں بڑے سہل ہیں لیکن اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اور میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں، وہ یہ 2 کلمے ہیں۔ تو یہ روحانی پہلو ہے، اور اس کا ایک ظاہری پہلو حضور نے اس میں بیان کر دیا کہ اس میں رزق کی بڑی آسودگی ہے۔ تو یہ حرفوں کے کلمات کے بہت سے راز ہیں جو احادیث مبارکہ میں ملتے بھی ہیں۔ جی اعجاز احمد، آپ کا سوال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر معراج میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے وہ نہیں گئے، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رازوں میں ایک راز یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے نا، ہم امکان ہی کی بات کر سکتے ہیں، ہم ہیں کون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں سے آشنائی کا دعویٰ کریں کہ جبریل سید الملائکہ ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ عالم سماوات بھی گویا کہ ختم ہو رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی ایک عالم ہے، عرش کا عالم ہے، حجابات عظمت کا عالم ہے، عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ ایک عالم رقہ بھی ہے۔ اللہ جانے اب جس طرح کے علوم جن کو جن ذرائع سے ملے، اور اس میں بھی مخلوقات ہے، لیکن جبریل امین ہی کی ایک توضیح ملتی ہے کہ جو اوپر کی مخلوق ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتی، اور جو سدرۃ المنتہا تک کی مخلوق ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ منتہا کہتے ہی، منتہا کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں نا اردو میں، کہ یہ جو سماوات کا عالم ہے، زمین کا عالم ہے، یہ گویا کہ اس کا منتہا اور اس کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم بشریت پہ بھی آپ کی فوقیت ہے، عالم نورانیت پہ بھی آپ کی فوقیت ہے، اور وہ جہان کہ جہاں ہیں ہی تجلیات، جہاں کوئی ٹائم اور سپیس ہی نہیں ہے، جسے مکان کہا ہی نہیں جا سکتا، اسے ہم کہتے ہی لامکاں ہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے۔ تو اس عالم میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں باریاب ہوئے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو سعادت نہیں ملی۔
دیکھیے کہ جو عالم عقبہ ہے نا، اس میں اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دیدار ہو گیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ حضور کے سامنے جس طرح مکان کے فاصلے سمٹ گئے، اس طرح زمان کے فاصلے بھی سمٹ گئے، اور جس عالم میں جا کے آپ نے اللہ کریم کا دیدار کیا، حضور کے لیے عالم عقبہ یہیں پہ کر دیا گیا۔ اور حضور چونکہ زمان پہ بھی حاوی ہے نا، تو ایک یہ بھی ہے کہ کیسے حضور نے دیدار کیا، وہ تو عالم عقبہ میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مکان کے سارے فاصلے سمیٹنے پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ زمان کے فاصلے سمیٹنے پہ قادر ہے نا۔ وہ چاہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے خاص طور پہ عالم عقبہ کو اسی وقت سامنے کر دے اور آپ اللہ کریم کا دیدار کر لیں۔ تو اس میں ایک ہے کہ آپ جب آگے چلے تو پھر وہ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں کچھ آپ کی نور ہی نور ہے، اور یک لخت دیکھا کہ وہ تخت بھی غائب ہو گیا جسے زخرف کہا گیا، زخرف بھی اس کا ایک تلفظ ہے، اور جو وہاں پہ اس کے خادم فرشتے تھے غائب ہو گئی، ساری مخلوق غائب ہو گئی۔ ایک نوری کا عالم ہے جس میں آپ کا سفر ہو رہا ہے۔ تو طبیعت مبارکہ میں ایک اضطراب سا طاری ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک اضطراب سا طاری ہوا نا کہ میں کس عالم میں آ گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جامع بشریت میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں تھے، اس لیے کہ روح کے لیے تو اضطراب کی روایت نہیں ہوتی، اس عالم میں حقانیت کے لیے تو اضطراب کی نہیں ہے۔ جو اضطراب طاری ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہی وہاں تھے، اور وہ جو کیفیت تھی وہ اسی پورے وجود کے ساتھ تھی۔ تو پھر ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے محبوب قریب آ جائیے، آپ کا رب صلاۃ ارسال فرما رہا ہے، یصلی کا لفظ استعمال ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ وہ آواز جو تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں تھی، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایک انسیت ہے، تاکہ اس عالم میں بھی کوئی ایک مظہر ایسا ہو جس سے حضور مانوس ہیں، جسے حضور جانتے ہیں، تاکہ وہ جو ایک اضطراب سا ہے وہ رفع ہو جائے۔ تو یہ، اور اس میں تو بڑی ایک عارف نے خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جبریل امین نے تو عرض کی نا کہ میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق ہوتے تو وہ جل جانا پسند کر لیتے، ساتھ چھوڑنا پسند نہ کرتے، نہیں۔ اور پھر وہ بڑے مزے سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر جبریل بھی ہمت کر کے حضور کا دامن تھام لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ بھی واپس آ جاتے حضور کی برکت سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، حضور کی فوقیت بیان کرنی مقصود تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی۔ اب یہ دیکھیں، اضطراب کا ہونا، پھر حیرت کا ہونا، یہ ساری کیفیات اللہ کی طرف سے ہیں، تاکہ جو طبیعت مبارکہ ہے نا اس ماحول سے مانوس ہو جائے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ یصلی کا لفظ نا، کہ اللہ کریم کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ آپ پہ رحمتیں بھیج رہا ہے۔ یہاں صلاۃ بمعنی درود ہے، صلاۃ بمعنی نماز نہیں ہے۔ صلاۃ کے دونوں مطلب ہے نا، درود بھی ہے اور نماز بھی ہے، یہ ہماری زبانوں میں دونوں ترجمے ہیں، فارسی میں تو یصلی کا لفظ مشترکہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کریم نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وضاحت کی گئی کہ اللہ کریم اپنی رحمتیں آپ پہ بھیج رہا ہے۔ پھر وہ مقام ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح دو کمانوں کے کنارے قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اب یہ قربت کا کیا عالم ہے؟ پھر اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی۔ وہ وحی ایسی ہے جو کہ یہ قرآن ایک وحی ہے نا، اسے ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن وہ وحی ایسی ہے کہ جس پہ کوئی تیسرا مطلع ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے کہہ دیا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ پھر نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو دیا گیا، اور پھر بہت سے واقعات ہیں، ایک نشست میں ان کا احسان نہیں ہو سکتا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ کعبہ قوسین میں ایک راز بھی ہے۔ جب عرب کوئی معاہدہ کرتے تھے نا تو دونوں سردار اپنی کمانوں کو جوڑ لیتے اور ایک تیر اس میں پیوست کرتے اور ہدف پہ چھوڑ دیتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سردار الگ ہیں، قبیلے الگ ہیں، تشخص الگ الگ ہیں، تیر ایک ہے اور نشانہ ایک ہے۔ تو کعبہ قوسین میں یہ راز ہے کہ اللہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ الہ ہے، حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے بندے ہیں، ذات دونوں کی الگ الگ ہے، وہ الہ ہیں، یہ عبد ہیں، لیکن بات الگ الگ نہیں ہے۔ حضور وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بات ہے، اور اللہ کریم حضور کے ذریعے سے وہی بات اظہار فرماتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے اور جو اللہ کی
مشیت ہے، یعنی مرضی دونوں کی الگ الگ نہیں ہے، مرضی دونوں کی ایک ہے۔ جو ایک سے محبت کرے گا وہ دوسرے سے محبت کرے گا، جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا بھی دشمن ہے۔ تو کعبہ قوسین کے محاورے میں یہ راز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی و مفاہیم، غرض و غایت اور واقعات تفصیل کے ساتھ آپ نے صدیقی صاحب سے سماعت فرمائے۔ یقیناً آپ اس سے فیض یاب بھی ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، چیست معراج آرزوئے شاہد امتحان روبروئے شاہد، کہ معراج کیا ہے؟ محبوب کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کرنا اور اس کے سامنے امتحان دینا، جسے قرآن مجید میں کہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔